محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ شہر کانپور میں ایک متعارف نام ہے، شہر کانپور کے مفتی اعظم ہیں، مدرسہ مدارالعلوم کے صدر مدرس ہیں، اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے رابطہ مدارس کے اتر پردیش کے مشرقی زون نمبر 1 کے صدر ہیں، یعنی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم۔ ہم انشاءاللہ آج حضرت والا سے آپ کی زندگی کے تعلق سے اور بہت سے اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کانپور میں ہم لوگوں نے آپ کی زندگی دیکھی ہے، لیکن ہم اپنی بات کا جو آغاز کریں گے وہ آپ کے جو اصل جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کانپور کے قریب جو امروہہ ہے، اس کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امروہہ میں وہاں پر بدعات کا غلبہ ہے۔ تو وہاں پر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کیسے آپ کے والد صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کو دینی تعلیم سے منسلک کیا جائے؟ یہ کیسے جذبات پیدا ہوئے؟ یہ تو ہم سے پہلے، چونکہ ہم لوگ ہم سے بڑے بھی 5 بھائی ہیں، تو ہم سے پہلے جو ہمارے بڑے بھائی مفتی زید صاحب ہیں، وہاں سے شروعات ہوئی ہے ہمارے گھرانے کی دینی تعلیم کی، ورنہ اس سے پہلے دینی تعلیم کا مسئلہ ہمارے گھروں میں نہیں تھا۔ اور والد صاحب بھی خود جو ہے بدعت زدہ علاقے کی وجہ سے بدعت کے ہی بلکہ جو تعزیہ اور محرم کی وہ ساری چیزیں اور میلاد پڑھنا، یہ سب والد صاحب کا مشغلہ تھا۔ تو الحمدللہ جب مفتی زید صاحب نے جہاں حفظ کیا ہے، میں نے بھی وہیں حفظ کیا، مدرسہ حیات العلوم خانپور ہو رہی ہے، اور شروعات یہاں سے ہوئی کہ حیات العلوم خانپور کے بانی مولانا عبداللہ اعظمی تھے، وہ مدرسے کے لیے کچھ چندے کے لیے، کچھ اور چیزوں کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بچی کو دے دو، مفتی زید صاحب کے لیے کہا۔ مفتی زید صاحب کو وہ لے گئے، اور مفتی زید صاحب بہت کم عمر تھے اس وقت جب گئے، 8-10 سال کے رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر سلسلہ جو شروع ہوا الحمدللہ، تو بڑے 2 بھائی چھوڑ کر ہم لوگ جو 8 بھائی ہیں، پھر ہر بھائی حافظ ہوا، اور سبھی بھائیوں نے سب سے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر حیات العلوم خانپور اور یا ضلع اٹاوہ میں حفظ کیا، تو ہم نے بھی وہیں حفظ کیا، تو الحمدللہ وہ بنیاد وہاں سے پڑی۔ اور ہمارے والد صاحب کے اندر جو سدھار آیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے دینی تعلیم سے بھی جڑنے کے بعد جو ہے صحیح عقیدے سے بھی جڑے اور بدعت سے نکلے، اس کے لیے ذریعہ بنے 2 شخصیات ذریعہ بنیں۔ ایک تو مولانا ظہور صاحب ندوی، جو جہان آباد کوڑا جہان آباد فتح پور ضلع کے تھے، اور بہت متواضع بزرگ شخصیت تھے، وہ والد صاحب ان سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرائی، اور پھر وہاں سے جو سلسلہ آنے جانے کا اور حضرت کا تعلق شروع ہوا قاری صدیق صاحب سے، پھر الحمدللہ ہم لوگوں کی کایا پلٹتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق عطا فرمائی، اور ہم لوگ چھوٹی موٹی خدمات، دینی خدمات میں الحمدللہ ہمارا گھرانہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق رہا، تو آپ لوگوں نے ابتدائی تعلیم بھی قاری صدیق صاحب کے مدرسے سے، مدرسہ ہتھورا سے شروع کی؟ نہیں، ہم نے تو عرض کیا کہ حفظ کی تعلیم تو ہم سب کی ہتھورا سے نہیں بلکہ خانپور اور ریا حیات العلوم سے ہے، اور وہ ذریعہ بنے تھے مولانا عبداللہ صاحب، جو سب سے پہلے بھائی مفتی زید صاحب کو لے گئے تھے، اور باقی مکتب کی تعلیم تو سب کی گھر ہی پر ہے، یعنی گھر کے چھوٹے چھوٹے مکتب یا گھر کی تعلیم، باقی ناظرہ اور وہاں سے پھر حفظہ، یہ سب حیات العلوم خانپور اور ریا سے ہوا۔ قاری صدیق صاحب کے مدرسہ ہتھورا جو جامعہ ہے، وہاں سے آپ کا طالب علمی کا تعلق؟ درس نظامی کا آغاز۔ تو اس زمانے میں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، ان سے آپ کا کیسا تعلق رہا، اور آپ نے قاری صاحب کو کیسا پایا، اور آپ کی اور آپ کے بڑے بھائی کی جو شخصیت سازی ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے، اس میں حضرت والا کا کیا کردار رہا ہے؟ حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو جو بھی وہاں پہنچ گیا وہ حضرت کے فیض سے محروم نہیں رہتا تھا، اور ہمارے جانے کا ذریعہ تو یہ ہوا کہ مفتی زید صاحب وہاں پہلے سے پڑھتے تھے، اور ہم نے حفظ مکمل کرنے کے بعد کانپور میں قریب رہنے کی وجہ سے مدرسہ مظہرالعلوم، جہاں آج ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، ذمہ داری بھی ہے وہاں کی، ہم نے 2 سال پہلے یہاں پڑھا، پہلا اور دوسرا سال عربی فارسی کا درس نظامی کا یہاں ہوا۔ اس کے بعد پھر مفتی زید صاحب چونکہ ہتھورا میں پڑھتے تھے، اور تو ان کی رائے ہوئی کہ ہم ہتھورا میں پڑھیں، تو ہم یہاں سے پھر ہتھورا چلے گئے تھے، اور الحمدللہ
مفتی زید صاحب کی وجہ سے، چونکہ مفتی زید صاحب مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی زیادہ رہتے تھے، اور حضرت مولانا صدیق احمد صاحب جو ہے بہت سے جو طالب علم اپنے اساتذہ کی بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں، ان میں مفتی زید صاحب بھی تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا کمرہ بالکل قریب تھا حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے، 2 کمرے کا بیچ میں فاصلہ تھا، ایک میں مفتی عبداللہ صاحب، ایک مولانا باب الدین صاحب گاٹمپوری، پھر ہم لوگ کمرہ تھا، تو اس کی وجہ سے حضرت سے بار بار جانا اور کبھی کبھی خدمت کا موقع ملنا، مہمانوں کی خدمت جہاں حضرت جو بچوں کو حکم فرماتے تو بچے خدمت کے لیے جو بلائے جاتے تو ہم ہی لوگ پہنچ جاتے، اس طرح جو ہے الحمدللہ حضرت نے پہچانا اور حضرت کی نگاہ کرم پڑی اور بار بار خدمت کا موقع ملتا رہا۔ پھر آپ نے جو دارالعلوم دیوبند، میرے خیال آپ نے دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کری ہے، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہمیں آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں وہاں پر ایک نمایاں طالب علم تھے اور غالباً آپ نے افتاء میں اول پوزیشن حاصل کری تھی، اور پھر آپ وہاں پر معین مدرس کے طور پر متعین ہو گئے تھے، تو پھر وہاں سے آپ کانپور کے آنے کے اسباب کیا رہے آپ کے؟ ہم پہلے تو یہ بتاتے کہ ہم نے ہتھورا چھوڑ کر دیوبند جانے کا جب معاملہ پیش آیا تو اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ہتھورا میں فراغت نہیں ہوتی تھی، یعنی دورہ قائم نہیں تھا، بخاری شریف کا درجہ نہیں تھا، تو ہم جلالین شریف پڑھ کر کے دیوبند چلے گئے تھے حضرت کے مشورے سے، اور جب ہمارا دورے کا سال ہوا دارالعلوم دیوبند میں تو یہاں دورہ شروع ہو گیا تھا، تو ہمیں حضرت مولانا صدیق احمد صاحب سے اتنی انسیت اور اتنا تعلق اور حضرت سے ہم اتنے متاثر تھے اور حضرت کے پاس رہنا چاہتے تھے کہ ہم نے وہاں سے خط لکھا، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا داخلہ سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا لوگ اس کے لیے لگا کر کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے وہاں سے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ہم دورہ کرنے کے لیے دیوبند چھوڑ کر ہتھورا آنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے جو جملہ لکھا، حالانکہ پہلا سال تھا اور وہاں طلبہ کم تھے دورے کے سال میں جو پہلی شروعات ہوئی، تو حضرت نے یہ جملہ لکھا کہ وہاں کی برکات یہاں کی برکات سے زیادہ ہیں، لہذا تم دیوبند چھوڑ کر مت آؤ، وہاں تم کو زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہاں دیوبند بنے رہے، اور حضرت کی دعاؤں سے جو ہے دیوبند میں دورے میں اتنے نمبر آ گئے کہ افتاء میں داخلہ بغیر کسی سفارش کے ہو گیا، حالانکہ حضرت نے احتیاطاً اس وقت ناظم تعلیمات مولانا قمر الدین صاحب تھے، تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ یہ نیک طالب علم ہے، سنجیدہ ہے، بااستعداد ہے، اس کو افتاء میں داخلہ کر لیا جائے، لیکن الحمدللہ اس کے بغیر ہی داخلہ ہو گیا، پھر اللہ نے جو ہے راستے کھول دیے، افتاء میں جب پوزیشن آ گئی تو وہاں معین مفتی اور پھر معین مدرس کے جو مواقع ملتے ہیں جو ہے ممتاز طلبہ کو، اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع بھی عطا فرمائے۔ پھر جب آپ دارالعلوم دیوبند میں معین مدرسی کی خدمات انجام دے رہے تھے تو اس وقت ظاہر ہے وہاں سے دارالعلوم سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں تقرر ہو جائے، رکھ لیا جائے، اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں، تو آپ کی اپنی کوشش کیا رہی کہ دارالعلوم میں رہنے کو آپ نے ترجیح دی، یا پھر کانپور آپ کیسے آگے، کانپور آنے کے خاص طور پہ کیا وجوہات رہی؟ ہاں، یہ طلب تو ظاہر ہے ہمارے اندر بھی تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں خدمت کا موقع ملے۔ حضرت مولانا قمر الدین صاحب دعوت برکاتہم جس وقت بہت علیل چل رہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، انہوں نے جو رپورٹ تعلیمات کی پیش کی شورا کے اندر، جب ہمارا معین مدرسی کا دوسرا سال پورا ہوا، اس رپورٹ میں سفارش بھی فرمائی کہ یہ طالب علم جو ہے نیک ہے اور اس کو باضابطہ مدرس کے لیے اس کا تقرر کر لیا جائے، لیکن اس وقت کچھ شورا کے اراکین نے کچھ اور باتیں ایسی کہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس سال کسی کا تقرر ہو ہی نہیں سکا، یہ نہیں کہ میرا نہیں ہوا، پھر کسی کا بھی نہیں ہوا اور اس کو آگے پہ ٹال دیا گیا۔ اب یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بیکار تو نہیں رہنا ہے، تو ہمیں پھر مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرنا پڑا۔ مولانا کا کہنا یہ تھا کہ تم ایک سال جو ہے میرے پاس رہ جاؤ، لیکن اسی سال میری نئی شادی ہوئی تھی، معاش کے مسائل تھے اور گھریلو حالات نے اجازت نہیں دی کہ ہم بغیر کسی معاشی ذرائع کے کہیں اپنا وقت لگائیں۔ اس کا افسوس بھی ہے کہ حضرت کی خدمت میں رہ جاتے تو شاید کچھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کچھ اور ہی مسئلہ ہوتا۔ بہرحال ہوا یہ کہ حضرت مولانا نے مجھے پہلے تو ٹاٹا بادلی روضۃ العلوم میں بھیجنے کے لیے مشورہ دیا، بعد میں پھر جب یہاں کانپور جہاں ہم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی درس نظامی کی، یہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کانپور میں ہمارے مدرسے کے سرپرست مفتی منظور احمد صاحب مظاہری قاضی شہر ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس کمیٹی آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو ہمارے یہاں مدرسے میں جہاں لگا دیجئے، یہ تو یہیں کے ہیں بھی اور یہاں پڑھا بھی ہے انہوں نے اور یہ دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرپرست تھے، ان کے مشورے سے ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، اگر حضرت فرما دیں گے تو ہم یہاں رک جائیں گے۔ تو مفتی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ تم جو ہے ہتھورا جاؤ اور میرا نام لے کر بتانا کہ منظور کی رائے یہ ہے کہ میں کانپور مدرسہ مظلوم میں رک جاؤں، اور کمیٹی بھی یہی چاہ رہی ہے۔ تو حضرت نے پھر پرچہ لکھا کہ میں تو کانپور اس لیے نہیں، میں نے رائے دی کہ میرے ذہن میں کوئی درس نظامی کا کوئی اچھا مدرسہ میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اگر یہاں ضرورت ہے تو بہت اچھا ہے،
یعنی حضرت نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے مشورہ دیا کہ تم کانپور ہی لگ جاؤ، میرے بھی قریب رہو گے، ہتھوڑا بھی آنا جانا بنا رہے گا۔ الحمدللہ حضرت کے مشورے سے اس وقت سے آج تک تقریباً 25-26 سال ہو رہے ہیں اسی مدرسے میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس وقت ایک بات یہ لانا چاہیں گے، ہمارے جو حضرت مفتی صاحب ہیں، اتنی کارگزاری سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ مفتی صاحب کی شخصیت کو کہیں پر بیساکھیوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ہر جگہ پر ماشاءاللہ مفتی صاحب کو خود وہاں پر علامہ قبر الدین صاحب نے رپورٹ لگائی اور دارالعلوم دیوبند میں تقرر کی بات کری، پھر جو کانپور میں بھی آپ آئے تو کانپور کی کمیٹی والوں اور مفتی منظور صاحب نے آپ کو بلایا، ورنہ قاری صدیق صاحب نے کہیں اور کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح سے اپنے ناظرین کو ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ میں فلاں پیر سے تعلق قائم کر لوں، فلاں پیر کے زیر سایہ میں تصوف اور تزکیے کے سلوک کی منازل طے کروں، لیکن مفتی صاحب دامت برکاتہم ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو دو شخصیت سے، حضرت مولانا قاری حبیب صاحب سے اور حضرت مولانا منیر صاحب سے اعزازی گویا کہ اجازت حاصل ہے کہ آپ کو اجازت خلافت ملی ہے، اعزازی طور پر آپ کو دی گئی ہے۔ تو گویا کہ مفتی صاحب اس لائن میں بھی وہ شخصیت ہیں کہ پیر حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری گویا کہ خلافت قبول کر لیں۔ مگر مفتی صاحب یہاں پر جب آپ کانپور آئے تو آپ کی جو شخصیت نمایاں ہوئی وہ ایک مفتی کے طور پر ہوئی۔ ہم آپ سے افتاء اور مفتی کے تعلق سے کہ جو مفتیوں کا کام ہوتا ہے، جو مفتی ہمارے یہاں جانتے ہیں، تو کیا یہ مفتی اپنی طرف سے مسائل بتاتے ہیں، رائے دیتے ہیں، یا مفتی کچھ کہہ دے تو اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، یا مفتی کے پیچھے قرآن و سنت ہوتا ہے؟ یعنی مفتی کس طریقے سے فتویٰ دیتا ہے اور مفتیوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس تعلق سے کچھ رہنمائی چاہیں گے؟ مفتی جو فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ کہتے ہیں اصل میں حکم شرعی جو کو ظاہر کرنا، یعنی جو مسئلہ درپیش ہوا ہے، جو واقعہ پیش آیا، جو کوئی صورتحال بنی ہے، تو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہو یا جو مسئلہ پیش آیا ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کے حکم کو ظاہر کر دینا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ اور مفتی کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوچھنے والے کی رہنمائی کر دے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس میں شریعت یہ کہتی ہے۔ مفتی اپنے پیٹ سے ایک مسئلہ بھی نہیں بنا سکتا، وہ تو گمراہ ہو جائے گا، مفتی کے نہیں رہے گا وہ تو خبتی اور قبطی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو مفتی کا جو کام ہوا کرتا ہے وہ حکم شرعی کی رہنمائی کرنا۔ اس کے لیے چونکہ مشق وغیرہ کی جاتی ہے، تھوڑا سا کورس بھی پڑھا جاتا ہے، تو جو علماء وہ کورس کر لیتے ہیں ان کو مفتی کہا جاتا ہے، جو مشق کر لیتے ہیں کسی مفتیان کرام کے تحت میں۔ تو یہ مفتی اصل میں لفظ فتویٰ اس کو غیروں نے بہت بدنام کیا ہے۔ میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اسی کانپور میں مجھے نزلہ زکام کھانسی کا مرض رہتا تھا، ابھی بھی آواز کچھ ویسی رہتی ہے۔ تو ایک مشہور ڈاکٹر تھے، ابھی اس کا انتقال ہوا 2-4 مہینے ہوئے، سبھاش گرگ کے نام سے۔ تو میں ریجنسی میں ان کو جب دکھانے گیا، انہوں نے اسپیشل ہمارے بھائی ناصر صاحب ہیں، انہوں نے فیس بھی نہیں لی اور بہت اچھے طریقے سے دیکھا، تعارف بھی کرایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں۔ تو وہ کھڑے ہو گئے مذاق میں، کہنے لگے ہمارے بھیا فتویٰ ہمارے خلاف نہ دے دینا۔ تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے بھائی آپ لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا کسی کے گردن مار دی جائے اور آپ کسی کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی فتوے کا مطلب یہی سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ تو اندازہ لگائیے کیسے ذہن خراب کیے گئے کہ فتویٰ کہتے کسے ہیں، یعنی فتویٰ کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی کہ وہ یا فتویٰ صادر ہو گیا، دیوبند نے فتویٰ دے دیا اور یہاں سے فتویٰ آ گیا۔ فتویٰ کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے جو مسئلہ سامنے آیا اس کا شریعت کیا کہتی ہے اس کو بتا دیا گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ نرے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے فتویٰ کوئی ایسی جب کسی کا کچھ نقصان کرنا ہوتا ہے، کسی گھر کو اجاڑنا ہوتا ہے، کسی گردن مارنا ہوتی ہے تو مفتی اپنا فتویٰ دیتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں تو مفتی کا ہی کام ہے ہی نہیں، کیونکہ اس ملک میں یہ سب اس کے جو شرائط ہیں اس میں یہ مفتی تو فتویٰ دے بھی نہیں سکتا۔ اس بنا پر فتوے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں وہ بہت زیادہ کنفیوز کر دیا ہے دشمنان اسلام نے۔ تو مفتی کا کام اتنا ہے کہ جو مسئلہ سامنے آئے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی قرآن و حدیث سے کر دے۔ یہاں پر اصول شرع میں جو ایک لفظ آتا ہے اجتہاد کا، تو اجتہاد اور افتاء کیا یہ دونوں ہم معنی ہیں؟ یعنی مجتہد اور مفتی کیا دونوں ایک ہی ہوتے ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے مجتہد اور مفتی میں؟ اس میں بڑا فرق ہے۔ مفتی تو کہیں سے بھی قرآن و حدیث سے میں جو مسئلے لکھے ہوئے ہیں فتاوی کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے مسئلہ تلاش کر کے بتلا دیا، تو یہ اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر فتوے میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اجتہاد جو ہے وہ نئے مسائل جو پہلے سے حل شدہ نہیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انتھک کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو کوشش کرے گا تو کوشش کرنے والی صلاحیتیں اس کے اندر چاہیے، قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو اور اصول فقہ پر نظر ہو، سارے فتاویٰ پر نظر ہو، اور جو مسائل اس سے پہلے سامنے آ چکے ہیں ان پر پوری گہری نظر ہو۔
تو یہ مجتہد جو ہے نئے مسائل میں اولاً تو گویا نئے مسائل سے اس کا تعلق ہے اجتہاد کا، وہ نئے مسائل جو پہلے سے حل شدہ نہیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرنا، اس کے نظیریں تلاش کرنا، اور پچھلے اور جو مسائل آئے ہیں اس کی روشنی میں وہ جو نیا مسئلہ پیش آیا جو حل شدہ نہیں ہے اس کو حل کرنے کا نام اجتہاد ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ افتاء اور مفتی جو ہے مفتی فتوے کو نقل کرتا ہے، مسئلے کو نقل کرتا ہے، اور مجتہد جو ہے وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نئے مسائل کا حل نکالتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے کافی ہیں، وہ اجتہاد کا انکار کرتے ہیں، تو کیا اجتہاد کے بغیر کیا قرآن و حدیث کی تکمیل کا دعویٰ درست ہے؟ یہ کس حد تک کے صحیح ہے اجتہاد کے بغیر؟ بالکل نہیں، اگر جو ہے ایسا ہوتا تو قرآن و حدیث میں سارے مسئلے تو آ نہیں گئے۔ ظاہر ہے کہ ابھی بھی ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں جو حل شدہ نہیں ہیں، حالانکہ لاکھوں مسائل حل کرنے کے بعد بھی، اور جو ہے فتاوی ہندیہ اور فتاوی شامی اور جس میں جو ہے لاکھوں مسائل حل کر کے پیش کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی نئے نئے مسئلے سامنے آتے ہیں، اور جب نئے مسئلے سامنے آتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو ہے بندر نے منہ ڈال دیا، اب بندر کے بارے میں تو قرآن حدیث میں لفظ نہیں آیا ہے، بلی کے بارے میں آیا ہے، اور کتے کے بارے میں آیا ہے، گدھے کے بارے میں آیا ہے۔ اب اس بندر کے مسئلے کو ان مسائل پر غور کر کے نکالنا، اب یہ کہ اس کو کیسے نکالا جائے، ظاہر ہے کہ ہر ایک وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اس طریقے سے کتنے مسائل آج کل میڈیکل مسائل نئے نئے آ رہے ہیں، کسی کا خون مریض پہ چڑھانا ہے، خون کا تو ناپاک قرار دیا گیا ہے، خون کا خرید فروخت حرام قرار دی گئی ہے۔ اب ہم اس سے یہ مجتہد کی صلاحیت یہاں کام کرے گی کہ ہم کن مجبوریوں سے حرام چیز کی کس حد تک اجازت دے سکتے ہیں، تو یہ اجتہاد کا ایک جو ہے موقع ہوگا۔ تو اس لیے اس سے چارے کار نہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن و حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہر طریقے کے مسائل کو نکال لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر یہ رائے دی جاتی ہے کہ جو نئے مسائل حل طلب آئیں ان کو ایک انفرادی رائے سے نہیں بلکہ اجتماعی اجتہادی رائے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے خطا کا امکان کم سے کم رہے۔ اسی لیے جو ہے اس وقت ملک میں کئی اکیڈمیاں جو علماء کو جوڑ کر کے نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے کوششیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہما شما کا یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث کافی ہے، یہ تو گمراہی کا ایک دروازہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میں یہاں پر ایک بات اور، آپ کی جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ قیامت تک کے نئے مسائل آتے رہیں گے اور ان کے حل کے لیے اجتہاد ہوتا رہے گا، لیکن ہم نے اپنی عوام میں ایک جملہ سنا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب بند ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے اجتہاد کا؟ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک اجتہاد ہوتا رہے گا، دوسری طرف یہ بات چلتی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کے درجات ہوتے ہیں، اجتہاد ایک مطلق ہوتا ہے، اور کہ تمام مسائل کو قرآن و حدیث سے جو حل شدہ نہیں ہے، نس نہیں ہے، جس میں کئی طرح کی نس ہے یا تعارض ہے، تضاد ہے، یا جو ہے اس میں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، اس طرح کے تمام مسائل کو کھنگال کر کے سامنے رکھنا، اس کو اجتہاد مطلق کہتے ہیں۔ تو اجتہاد مطلق کے لیے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کام 90% یا 100% ہو چکا ہے۔ اب صرف اتنی ضرورت ہے کہ جو مسئلہ پہلے نہیں آیا تھا یا آیا تھا اس کا حل جو ہے حل سے اس زمانے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس طرح کی جزئی چیزیں، یعنی جس کو کہیے جزئی اجتہاد، کلی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے کہ ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو لے کے بیٹھیں جو نماز سے متعلق ہیں، قرأت فاتحہ خلف الامام سے متعلق ہے، رفع یدین سے متعلق ہے، کتنے مسائل سے مجتہدین ہم کو فارغ کر چکے ہیں، لہذا اب مطلق دروازہ کھولنا یہ صحیح نہیں، یہ تو اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کی ایک مثال، موٹی سی مثال ہے کہ ایک مکان پورا بنانا تھا، شریعت کی جیسے تکمیل کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین اور ائمہ متبوعین اور تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے شریعت کی اس طرح تکمیل کر دی کہ جو مسائل آتے رہیں گے اس میں سے اکثر مسئلوں کو حل کر کے انہوں نے پیش کر دیا، یہ اجتہاد مطلق سے ہو گیا۔ ایسی جیسے ایک مکان پورا میں تعمیر کرنا تھا، ایک 4 منزلہ مکان تعمیر کرنا تھا، 4 منزلہ مکان تعمیر ہو گیا، اب بیچ بیچ میں کہیں کھڑکی ٹوٹی ہے تو اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑ جائے گی، کہیں پر جو ہے روشن دان کھولنے کی شاید ضرورت پڑ جائے، کہیں جو ہے کچھ کام رہ گیا تو اس کو پورا کر دیا جائے، کہیں اینٹ جو ہے رہ گئی تھی اس کو، تو اس طریقے سے جزوی طور پر مسائل پر اجتہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے علماء میں پیدا کرتے رہیں گے جس سے شریعت و قرآن کے مسئلے کی روشنی میں مسائل حل ہوتے رہے۔ لیکن مجتہد مطلق کہ پوری پھر سے بلڈنگ تیار کرنے کے لیے آ جائیں کہ نہیں یہ پوری بلڈنگ تیار ہی نہیں ہوئی ہے، ہم یہ بلڈنگ غلط تیار ہوئی ہے اس کو توڑ کر کے دوبارہ تیار کریں گے، تو یہ تو اپنے ائمہ سے بدگمانی اور جو ہے
اسلاف سے بد اعتمادی اور اس کی وجہ سے شریعت کھلونا بن کر رہ جائے گی. اس لیے اجتہاد مطلق کا دروازہ تو یقیناً بند ہے. جزوی اجتہاد جتنی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر زمانے کے علماء کرتے رہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھی مثال کے ذریعے میں بات سمجھائی کہ بلڈنگ تیار ہو گئی ہے تو اب بلڈنگ بنانے کی دوسری ضرورت ہی نہیں ہے. بلڈنگ میں جس چیز کی ضرورت ہے ان چیزوں کو مہیا کیا جائے. اسی طریقے سے مطلق اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے لیکن اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. نئے مسائل کے لیے مجتہد پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ اجتہاد کرتے رہیں گے. یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب مجتہد ہیں اور اب ان کی رائے کی گویا کہ دین میں اہمیت ہے؟ جیسے اس زمانے میں جو مسائل آ رہے ہیں اس میں یعنی ہم اس زمانے کے مجتہد اگر کہیں کہ چند نام لے لیے جائیں کہ جن کو یہ کہا جائے کہ یہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ لفظ مجتہد تو اب نہیں بولا جاتا, اور اسی لیے نہیں بولا جاتا کہ اجتہاد ایک بڑی چیز ہے, اور یہ شان اس وقت کسی عالم میں کہ اس کو ہم مجتہد کا نام دے دیں. شیعوں کی اپنی اصطلاح ہے, ان کے ہم مجتہد ہوا کرتے ہیں. ادھر اہل سنت والجماعت میں کوئی مجتہد نہیں ہوتا ہے, بلکہ بس زیادہ زیادہ اس کو ماہر کہہ دیتے ہیں, ایکسپرٹ کہہ دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ فقیہ عصر ہے, فقیہ النفس ہے. جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فقیہ النفس, کہ ان کی طبیعت ہی چلتی تھی اس چیز کی طرف جو شریعت کا مسئلہ ہوتا تھا. ایسے ہی جو ہے فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا. تو یہ مجتہد پھر بھی کسی کو نہیں کہا جاتا. اسی لیے اب جو اجتہاد کی بات کسی ایک کے لیے کہ وہ تنہا اجتہاد کر کے کوئی حکم دے دے نئے مسئلے کے اندر, وہ بھی اپنے علماء اس پہ احتیاط برتتے ہیں کہ ان کے اندر اگر شان ہو بھی تو بھی اس سے احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اپنے کو مجتہد کہلائے یا جو ہے لوگ ان کو مجتہد کہیں. سب جو نئے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ نے بتایا اجتہاد ہوتا ہے, اور اس کے لیے کئی کمیٹیاں ملک میں ہمارے ملک میں بھی قائم ہیں. تو یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں, فقہی اکیڈمیاں ہوتی ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیسے یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, ان کو کیسے مسئلے دیتے ہیں, اور پھر مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے کہ ہماری عوام کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ جو علماء مسئلے بتاتے ہیں کیا ایسے ہی مطلب تب بتا دیا یا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک محنت ہوتی ہے؟ کیسے یہ مسئلہ اگر اس کا اندازہ لگائیں, یعنی اولاً تو اس بات کی چھانبین ہوتی ہے کہ کیا مسائل زمانے میں نئے ایسے آ گئے ہیں, ہمیں کن چیلنج کا سامنا ہے جن کو حل کرنا ہے, تو ان مسائل کی ایک فہرست بنتی ہے. اس وقت ملک میں 3 بڑی کمیٹیاں ہیں جو نئے مسائل کو حل کرنے کا کام کرتی ہیں. ایک تو جمعیت علماء کے تحت ادارۃ المباحث الفقہیہ دہلی, اور دوسرے قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ نے قائم کی تھی اسلامک فقہ اکیڈمی, جس کو اس وقت بڑے ذمہ دار ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ. اور تیسرے ندوۃ العلماء میں ادارے تحقیقات شرعیہ, جس کے ذمہ دار اس وقت مولانا عتیق صاحب بستوی ہیں. ان تینوں کا طریقہ کار تقریباً ملتا جلتا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل حل طلب ہے, جو نیا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے کاروبار والوں کے لیے, اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کے لائن سے یا کسی اور لائن سے کوئی نیا مسئلہ آ رہا ہے جس کو پہلے نہیں پیش آیا تھا, اب اس کا شرعی حکم کیا ہوگا, تو اس کا ایک سوال نامہ بنتا ہے. کمیٹی جو ہے سوال نامہ بناتی ہے. سوال نامہ ملک کے تمام جید علماء کو, مفتیان کرام کو سوال نامہ بھیجا جاتا ہے. اس پر ان سے جوابات, مقالے, رائے طلب کی جاتی ہے. پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا ایک خلاصہ نکالا جاتا ہے, اور اس تلخیص کرنے کے بعد پھر سب کو تلخیص بھیجی جاتی ہے کہ اتنی آرا, اتنی بحثیں, اتنی روشنیاں, رہنمائیاں سامنے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک تاریخ طے کر کے 1 روز کا, 2 روز کا, 3 روز کا حسب ضرورت اجتماع بلایا جاتا ہے. تو وہی جنہوں نے مقالے لکھے تھے, جنہوں نے اپنی رائے دی تھی, ان کو پھر بلا کر کے زبانی پھر مذاکرہ ہوتا ہے, سب کا خلاصہ سنایا جاتا ہے. ایک جو ہے شخص جو سب کو نظر رکھ کر کے سارے مقالوں کو دیکھ کر کے عرض اپنا پیش کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح مباحث میں آئی ہیں اور اس پر یہ بحثیں ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے. پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے نمبر وار کہ بھائی اس مسئلے میں اتنی رائے ہیں, اس رائے میں سے کس رائے کو ہمیں اپنانا چاہیے, اس کی کیا دلیلیں ہیں, کیا بحثیں. یعنی ایک زبردست پارلیمنٹ ہاؤس کا ایک نقشہ ہوتا ہے. اس میں سب کے سامنے مائک ہوتا ہے, سب کے اپنی اپنی پرچی بیچتے ہیں, مجھے کچھ کہنا ہے اس مسئلے پر. پھر جب ساری منتھن ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے کمیٹی گٹھت کی جاتی ہے, تجویز کی جاتی ہے کہ وہ کمیٹی ان سب رائےوں کو, ساری گفتگو کو, سارے مقالوں کو, ساری رائےوں کو سامنے رکھ کر کے موجودہ حالات کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سی چیز زیادہ جو ہے اس وقت فٹ ہو رہی ہے, منطبق ہو رہی ہے, وہ تجویز بنا کر کے پیش کرتی. اس تجویز پر پھر ملک کے اکابر جو اس وقت جمع ہوتے ہیں وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو تجویز آئی ہے یہ تجویز میں کوئی خامی تو نہیں ہے, قرآن حدیث سے کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے, یا قانون سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے, ملک کے حالات سے تو نہیں جو ہے اس سے مسئلہ کچھ گڑبڑ ہوگی. ان سب نوک پلک کو سوار کر کے پھر وہ تجویز سنائی جاتی ہے پورے ہاؤس کو. پھر وہ تجویز منظر عام پر لائی جاتی ہے.
یہ تجویز منظر عام پر جب آ گئی تو اب ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے اس کی اب حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی کیا ملک کے تمام لوگوں کو اس کو ماننا ضروری ہوگا یا دلیل کی بنیاد پر کوئی دوسرا مفتی یا کوئی دوسری اکیڈمی اس سے اختلاف کر سکتی ہے؟ جائے گی سر جتنی بھی تجویزیں آتی ہیں تو چونکہ عام طور پر ان مسائل پر تجویز ہوتی ہے کہ ان مسائل میں اختلاف پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے یا ان مسائل میں اختلاف موجود ہوتا ہے، تو اس اختلاف کے ہوتے ہوئے جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ظفر نے اختلاف کیا، ظاہر ہے کہ اگر وہ اس اختلاف پر باقی ہیں تب تو جو ہے وہ جب اختلاف پر باقی تو ان کا مسئلہ ان کے نزدیک الگ ہوگا، ان کے نزدیک الگ ہوگا، اور غیر منصوص مسائل میں اختلاف جو ہے صحابہ سے چلا آتا ہے، بلکہ منصوص متعارض روایتوں میں اختلاف چلا آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تجویز جو منظر عام پر آئی تو عوام کے لیے تو جو ہے ایک راہ عمل سامنے آ گئی، اس سے ان کو روشنی مل گئی۔ علماء کے لیے اس تجویز کی پابندی، ایک اصحاب افتاء کے لیے، ایک ادارے کے لیے اس تجویز کی پابندی ضروری نہیں ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ اس تجویز کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کی رائے میں وہ تجویز جو ہے اس کے مقابلے میں ان کا جو فتویٰ پہلے سے ہوتا ہے یا وہ جس کو وہ ترجیح دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف نہ نفسانیت کا ہوتا ہے، نہ اختلاف جو ہے کسی کمیٹی قبول کرنے نہ کرنے کا ہوتا ہے، یہ اختلاف دلائل کا اختلاف ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ دلائل زیادہ قوی تھے جن دلائل کو تجویز میں ان کی نگاہ کے اعتبار سے، ان کے نقطۂ نظر سے نہیں لیا گیا، کسی مسئلے سے مثلا نہیں لیا گیا، تو وہ اختلاف بھی باقی رہتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ فقہ اکیڈمیوں کے تجویزیں الگ ہیں اور دارالعلوم دیوبند کا یا مظاہر کا فتویٰ الگ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ چند چیزوں میں فرق دکھتا ہے۔ اکثر تو جو اجتماعی تجاویز آتی ہیں انہیں پورا ملک قبول کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہاں پر ایک بات اور آتی ہے کہ ملک میں یہ ملکی سطح پر فقہی اکیڈمیاں کام کر رہی تھیں، تو اس وقت ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں شہر کانپور کے مفتیان نے ایک علمی اکیڈمی کل ہند اسلامک علمی اکیڈمی قائم کی؟ اس کی ایک تو کیا خاص ضرورت تھی جس کے آپ صدر ہیں، اور کل ہند اسلامک علمی اکیڈمی کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ اسلامک علمی اکیڈمی یہ تو جو ہے اس انداز کی نہیں ہے جس طرح ملک کی بڑی فقہ اکیڈمیاں قائم کر رہی ہیں، بلکہ یہ مفتیان کرام کو کہنا چاہیے کہ باہمی مشورے سے تربیت لینے ہم اس لائق بن جائیں کہ ہم اکیڈمیوں میں جب شرکت کریں تو ہمارا مزاج بنا ہوا ہو، طریقہ کار معلوم ہو، کچھ صلاحیت میں نکھار آ چکا ہو، تو یہ اپنی ہی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ساتھ ساتھ وہ مسائل جس میں بعض دفعہ فتووں میں تضاد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کمیٹی اکیڈمی کی جو ایک تجویزوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری یہ مجلس جو علمی اکیڈمی کی نام سے جس میں تقریباً 20-25 علماء کرام جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے جو ہے اجتماعی مطالعہ ہے وہ ایک قسم کا، اور اس سے جو ہے نئے مسائل کے حل کرنے میں ایک راہ کھلتی ہے اور ذہن کھلتا ہے، اور بعض دفعہ اس میں ہم کچھ چیزیں طے کر لینے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً مہینے بھر میں ہمارے مدرسے کے اندر جو فتوے آئے، اور اسی طریقے سے مولانا اسامہ صاحب کے ادارے میں کوئی فتویٰ آیا، اب وہ فتویٰ کچھ ایسا ہے جو بڑا پیچیدہ سا ہو رہا ہے، تو ہم لوگ مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ جو اکیڈمیاں ہیں وہ تو سال بھر میں ایک جو ہے پروگرام کرتی ہیں اور ان کا 6 مہینے پہلے سوال نامہ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس جو عملاً جو پیچیدہ مسائل روزمرہ پیش آتے ہیں، عوام نے کوئی سوال کیا اس میں ہم کو تھوڑی کھٹک رہ گئی، تو اس کھٹک کو حل کرنے کے لیے مہینے میں ایک بار بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا انداز تھوڑا دوسرا ہے، اس میں تربیت کا اپنا انداز ہے، اپنے آئے ہوئے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ایک دوسرے کے مطالعے سے استفادہ ہے، تربیت ہے۔ یہ اصل مقصد ہے ہمارے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی قیمتی باتیں آپ کے ذریعے سامنے آ گئی۔ ایک چیز یہ جو آپ اس لائن میں گئے اور ملک میں مفتی کے طور پر آپ کا ایک بڑا نام ہے، تو یہ فقہ و فتاویٰ کی جو دنیا ہے اس میں سب سے زیادہ اثر آپ کی شخصیت پر کس مفتی کا ہوا اور کیوں ہوا؟ مطلب کون سی ایسی شخصیت ہے جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہوں، اس سے استفادہ ہوا ہو، اور پھر کیوں ہوا؟ ابھی تو اپنے استاد سے ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب افتاء میں ہم رہے تو ہماری تمرین یعنی مشق کرنے کا جو سلسلہ فتوے کی وہ حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ تو مفتی ظفیر الدین صاحب کا جو ہے لکھنے کا انداز بڑا جو ہے البیلا ہوتا تھا، بہت مختصر لکھتے تھے اور عام فہم ان کی تحریر ہوا کرتی تھی۔ تو اور اس کے بعد پھر جو ہم اپنے اساتذہ کے علاوہ لوگوں سے جو متاثر ہوئے ہیں ان میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان کی سب سے پہلی کتاب جو میری نگاہ سے گزری جدید مسائل، تو جدید فقہی مسائل، تو اس میں نئے نئے مسائل کو جو اس طرح انہوں نے حل کیا تھا نظائر اور جو ہے اس کے قیاس کے ذریعے سے، تو اس سے ہم غائبانہ متاثر ہوئے۔ پھر ان کی کتاب جب قاموس الفقہ آئی جو 5 جلدوں میں، اس کو دیکھا تو اور زیادہ ان سے عقیدت بڑھی۔ الحمدللہ پھر سیمینار میں مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے سیمیناروں میں جانے کا موقع ملا،
تو اس سے جو ہے پھر حضرت کو سنا دیکھا. قاضی مجاہد صاحب کہ وہ بھتیجے بھی ہیں اور قاضی مجاہد صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ہماری سب سے ملاقات پہلی ملاقات قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے علی گڑھ میں، جہاں شیخ وہابہ سہیلی بھی تشریف لائے ہوئے تھے جو بڑی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے مصنف ہیں. وہاں جو ہے بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو ہمیں اساتذہ میں فتوے کے حوالے سے مفتی ظفیر الدین صاحب اور مفتی نظام الدین صاحب جو صدر مفتی ہوتے دارالعلوم، اور غیر اساتذہ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہمیں زیادہ جو ہے عقیدت بھی رہی اور فقہ کے تعلق سے ان سے استفادہ بھی زیادہ ہم نے کیا. جزاک اللہ مفتی صاحب. ایک میں یہ بھی بات جاننا چاہتا ہوں بلکہ اپنے ناظرین کے لیے جو مبتدی طلبہ ہوتے ہیں اور اس لائن میں تخصص کرنا چاہتے ہیں، مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جو فقہ و فتاویٰ میں مبتدی طلبہ ہیں ان کے لیے کچھ کتابیں متعین کر دیں، کچھ کتابوں کی رہنمائی کر دیں، تو کون سی کتابیں ہوں گی جو مبتدی کو دیکھنا چاہیے؟ ہمارے درس نظامی میں سب سے پہلے تو اصول الشاشی پڑھاتے ہیں. اصول الشاشی سے پہلے ذہن طالب علم کا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے اگر اردو کی چند رسائل پہلے پڑھ لیے جائیں، اس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی رسالہ ہے اور بھی رسالے ہیں. ان رسالوں کے مطالعے کے بعد پھر اگر ہم اس میں اصول الشاشی کو پڑھیں گے تو یہ اصول الشاشی سے پھر ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ ہوگا، ایک مناسبت پیدا ہوگی. اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے جو ہے اصول الشاشی سے پہلے ایک رسالہ بھی چلایا ہے. تو تفصیل اصول الفقہ کے غالباً نام ہے یا کچھ، تو وہ رسالے کا پڑھ لینا مفید ہوتا ہے. اور اصل جو ہے اصول فقہ کے اندر اس میں مشق کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو قاعدہ اصول بیان کیا جا رہا ہے وہ اصول کہاں سے لیا گیا اور اس کی اس زمانے میں کیا مثالیں اس کی بن سکتی ہیں. اگر اس طرح استاد مشق کرائیں کہ جو اصول فقہ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصول کا ماخذ کیا ہے اور اس کی اس زمانے میں اس اصول کا انطباق کس جو ہے مسئلوں پر ہو رہا ہے، نئے مسئلوں پر، تو اس سے جو ہے جو پڑھنے والے طالب علموں میں مناسبت اور مہارت پیدا ہوتی ہے. اور پھر آگے چل کر کے جب وہ قیاس کی بحث خصوصاً جو حسامی کے اندر آتی ہے، اگر حسامی کا باب القیاس جو ہے فارغ ہونے والا طالب علم محنت سے پڑھ لے اس کو، تو اس کے اندر پھر نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک قسم کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. مطلب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ جو آج کل کے ہمارے طالب علم ہیں ان کے اندر ایک قسم کی یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پہلے کے جو علماء تھے وہ پہلے کے تھے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو یہ آج کل کے طلبہ میں خود اعتمادی کیسے پیدا ہو؟ کیا ظاہر ہے چیلنجز تو بڑھ رہے ہیں اور چیلنجز جتنا زمانہ بڑھے گا اتنے اور بڑھتے جائیں گے، تو مقابلہ کرنے کے لیے طلبہ کس طرح سے تیاری کریں؟ طلبہ کے اندر خود اعتمادی جب پیدا ہوگی جب خود محنت بھی کریں گے. اصل تو طلبہ جب محنت نہیں کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت تو کر ہی نہیں رہے ہیں تو کیا بنیں گے، جب کچھ بنیں گے نہیں تو لوگوں کو کیا دیں گے. تو اصل تو ہو کہ اپنی محنت میں جب کوتاہی نہ کریں اور دوسرے یہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ان کا جو ہے اپنے اساتذہ سے گہرا ربط ہونا ضروری ہے. جو اساتذہ میدان میں ہیں کام کر رہے ہیں وہ اسی زمانے کے تو ہے ظاہر ہے، تو جب اس زمانے کے وہ اساتذہ ہیں تو اس زمانے میں وہ بھی ہیں تو وہ بھی جو ہے محنت کر کے ایسے بن سکتے ہیں. تو اور اساتذہ کا کام یہ ہے کہ وہ طلبہ کے اندر بتائیں کہ تم ہم سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو. اور کتنے کن ذہن طلبہ تھے جو کچھ نہیں تھے اور اللہ نے ان سے کیسا آگے ان کو بڑھا دیا. ان کی مثالیں واقعات سنائیں. شیخ الہند مولانا غزالی صاحب کا واقعہ سنائیں، علامہ تفتازانی کا واقعہ سنائیں کہ دیکھو کچھ نہیں تھے اور تم لوگ تو اتنے کن ذہن بھی نہیں ہو، تم لوگ تو ماشاءاللہ نمبر بھی اچھے لاتے ہو. تو ان کی حوصلہ افزائی، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سراہنا اور ان کو بتانا کہ تم بڑے ذہین ہو، اور جو ہے پھر پڑھانے کے انداز میں اس کے بعد ان سے سوال کرنا کہ دیکھو تم نے یہ دیکھو مسئلہ اپنے نکال لیا، ایسی تو مسئلہ جو ہے سوچ کے نکالا جاتا ہے. تو اس انداز سے ان کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھانا، یہ گویا خود اعتمادی پیدا کرنا یہ اساتذہ کا بھی کام ہے. اور طالب علم کو جو ہے اپنی محنت میں کسر نہ رکھے تو خود اس کے اندر جو ہے جب وہ دیکھے گا کہ ہمارے لوگوں نے اس انداز سے اس مسئلوں کو حل کیا ہے تو خود اس کے اندر اعتمادی انشاءاللہ پیدا ہوگی. جزاک اللہ مفتی صاحب. دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک ادارہ ہے رابطہ مدارس کے نام سے جو چلتا ہے، اس کے اتر پردیش کے مشرقی زون نمبر 1 کے صدر آپ ہیں حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. تو یہ رابطہ مدارس یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تحت کیسے مدارس سے منسلک ہوتے ہیں، اس سے کیسے جڑتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس میں کیا نیا پن کرنے کی کوشش کری ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے منہج اور دارالعلوم دیوبند کے نصاب اور دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے مطابق جتنے ادارے ہیں، تو دارالعلوم نے جو خود بھی اکابر نے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے اداروں نے اس بات کا تقاضا رکھا کہ ہم دارالعلوم سے کیسے جڑیں اور کیسے دارالعلوم کے سے ہدایات ہم کو ملتی رہیں اور دارالعلوم ہماری سرپرستی کرے. تو ظاہر ہے کہ ایک ایک ادارے کی سرپرستی تو دارالعلوم کیسے کرتا. تو دارالعلوم نے مشورے سے یہ حضرت مولانا سید اسد مدنی فدا ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک
جو ہے مشورہ بلا کر کے شورا کے ذریعے سے رابطے مدارس کی بنیاد ڈالی، اور اس رابطے مدارس کے ذریعے سے جب بہت سے رابطے مدارس مربوط ہوتے گئے تو اس کے لیے پھر ان کو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یو پی کے اندر جو ہے 4 زون بنائے گئے، جس میں جو ہے اب وہ رابطے مدارس سے بہت سے مدارس وہ ہیں جو رابطے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ مزاج، مسلک، منہج کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند ہی کے نہج پر چل رہے ہیں۔ مکاتب کا شمار اس میں نہیں ہے، یا خواتین کے لیے جو ادارے اس کا شمار اس میں نہیں ہے۔ باضابطہ درس نظامی یا کم از کم حفظ کے وہ ادارے جو باقاعدہ تجوید کے ساتھ اپنے یہاں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان میں دارالاقامہ بھی ہے، تو کچھ شرائط کے ساتھ دارالعلوم دیوبند ان کو اپنے رابطے میں شامل کرتا ہے، اور ان شرائط میں سے یہی شرط ہے کہ دارالاقامہ بھی ہو، اور اگر درس نظامی بھی ہو، کم از کم دارالاقامہ کے اندر 35 سے 50 تک طلبہ ہوں، کم از کم دارالاقامہ مطبع ہو۔ پھر اس کا ایک فارم ہوتا ہے، 2 فارم ہوتے ہیں، فارم معلومات ایک ہوتا ہے، ایک فارم رکنیت ہوتا ہے، دونوں کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ صدور بنائے گئے، ان کا کیا کام ہوتا ہے، کیا آپ نے وہ کیا، تو یہ جو ہے اس زون کے صدر اس لیے بنا دیے جاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سب کی تصدیق کیسے کرے گا کہ جو فارم پر کیا گیا یہ صحیح ہے، یہ جو معلومات فراہم کی گئی ہیں ٹھیک ہے، تو یہ صدر پہلے تصدیق کر دیتا ہے، جو زون کا صدر ہوتا ہے، کہ یہ ادارہ مفید ہے، فعال ہے، اور انہوں نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ درست ہے، ہم تائید کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں اس کو رکن بنا لیتا ہے، اور رابطے مدارس میں وہ مدرسہ شامل ہو جاتا ہے، سند ارتباط اس کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے ذمے جو ہے پابندیاں یہ ہو جاتی ہیں کہ وہ نصاب میں، نظام میں، طریقہ کار میں جو چیزیں ہدایتیں دارالعلوم دیوبند سے دی جائے اس کو پابند بننا ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا متین اللہ اسامہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ اچھی داغ بیل ڈالی، یہاں کام کیا۔ تو ہم تو جب ان کے زمانے میں جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ہم حضرت مولانا کے ساتھ جڑے تھے، تو جب بعد میں ان کے انتقال کے بعد بات آئی تو مختلف مشورے ہوئے، تو لمبی کہانی ہے اس کی۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند سے حضرت محتم صاحب جو رابطے کے صدر ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جو محتمم ہیں، ان کے دستخط کے ساتھ جو ہے یہ ذمہ داری ہمارے کمزور کندھوں پہ ڈالی گئی۔ تو ہم نے جو ہے پھر اور ساتھ میں معاون دیا حافظ قدوس صاحب ہادی قادری شہر جو ہے کانپور کے، ان کو معاون صدر کی حیثیت سے ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگ مل کے کام کریں۔ پھر ہم نے سوچا کہ جامع علوم مرکزی ادارہ ہے، تو ہم کیوں نہ جو ہے جامع علوم کو شامل کریں، اور تو ہم نے اپنا جنرل سیکریٹری مفتی عبدالرشید صاحب کو تجویز کیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے ایک اچھی شکل پیدا کر دی کہ جامع علوم پٹکا پور، مظہر علوم نکٹ ٹوشا، اور مولانا امین اللہ عبداللہ وہ بھی نائب صدر ہیں ہمارے اس رابطے کے۔ اس معنی کر اس سب مدرسے مربوط ہو گئے اور کام کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ کام میں وسعت ہوئی اور مدارس اور زیادہ جڑے، اور بڑا کام یہ ہوا کہ مشترکہ امتحان جو مربوط مدارس کے زون کے تھے وہ بہت منظم انداز میں اس کو انجام دیا جانے لگا۔ اور مزید ایک نیا کام یہ ہوا کہ حفظ کا امتحان مشترکہ امتحانات میں شامل نہیں تھا، تو ہم نے دور کے طلبہ جو حفظ میں ہیں ان کو جو ہے مشترکہ امتحان ان کا دلا کر کے پھر اس میں انعامات کا بھی سلسلہ رکھا گیا۔ اس سے جو ہے طلبہ کی استعداد میں جو ہے نکھار پیدا ہوا۔ ہر مدرسہ اپنی جو ہے ترقی کے لیے، طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے محنتیں کرنے لگا، اور جو ہے حفظ کے طلبہ بھی اچھا سے اچھا پڑھنے کے لگے تاکہ ان کے نمبرات اچھے آئیں، اور جو ہے کمپٹیشن میں ان کو جو ہے نمبرات، امتیازی نمبرات ملے، پھر انعام ملے۔ تو اس کی وجہ سے مدارس کے اندر جو ہے بیداری آئی، اور اس کے اندر الحمدللہ جو ہے کچھ پہلے کے مقابلے میں استعداد و صلاحیت میں بچوں میں اضافہ ہوا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ بس ایک آخری بات جو میری بات نہیں ہے بلکہ جن کو پتہ چلا کہ ہم آپ سے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں ان تمام کی وہ بات ہے کہ شہر کانپور میں ہم دیکھتے ہیں مختلف اضلاع سے، مختلف شہروں سے بزرگان دین، اکابر تشریف لاتے ہیں، اور شہر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے اپنا تزکیہ کرواتی ہے، اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتی ہے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب بھونڈی سے تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب ہردوئی سے تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب لکھنؤ سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرات مختلف اضلاع سے آتے ہیں۔ شہر کانپور میں اس سے پہلے ایک نام تھا حضرت مولانا انوار صاحب، انہوں نے بھی اپنی کوئی خانقاہ نہیں لگائی اور کوئی اصلاح بیعت وغیرہ کا لوگوں سے بیعت نہیں لیتے تھے، تو لوگوں کو ایک گویا کہ ایک طرح کی آپ شکایت کہہ لیجئے، ایک درخواست کہہ لیجئے کہ آپ کو الحمدللہ 2 لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کو خلافت سے نوازا ہے، تو کیوں نہیں آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس کے ذریعے شہر کے جو طلبہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، جو عوام ہے جن کا آپ سے تعلق ہے، وہ دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، کیوں نہیں اپنی وہ گویا کہ ایک پیاس اور ایک طرح کی اپنی اصلاح آپ کے ذریعے کرا لیں؟ کیوں نہیں ایسا سلسلہ قائم ہوتا ہے؟ جو ہے بڑے ڈاکٹر اور اچھے ماہر ڈاکٹر سے جو ہے رجوع ہونا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے پھر چھوٹوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ
جب بڑے نہیں رہیں گے تو چھوٹوں کو بڑا بننا پڑے گا. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ کام چلا رہے ہیں, ابھی بزرگان دین بھی ہیں. اب یہ کہ وہ باہر سے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ماشاء اللہ وہ آ تو رہے ہیں, یہاں لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں. اور آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دے. تو ظاہر ہے کہ نیک کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, اور خیر کے کام میں جو ہے بس یہ کہ بڑوں سے اس کے لیے ہمیں مزید مشورہ بھی کرنا ہوگا, اور اس کے لیے جو ہے شرح صدر بھی چاہیے. اور بعض دفعہ اصل میں اس طرح کے کاموں میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں پتہ چلا کہ ہم دوسروں کے اصلاح کے چکر میں اپنے ہی کے جو ہے نقصان کر بیٹھے, اپنا نفس موٹا ہو رہا ہے, اور جو ہے اپنی کچھ جو ہے تعلی تکبر میں پڑ جائیں. خیر آپ نے جو عوام کے حوالے سے بات رکھی ہے, انشاءاللہ اس پر غور کر لیں گے, مشورہ بھی کر لیں گے بزرگوں سے. بزرگوں کا حکم ہوا تو انشاءاللہ. ویسے ذہن میں ایک چھوٹا سا خاکہ ہے کہ فتوے کے لحاظ سے اور دعوت جو ہے ارشاد کے لحاظ سے, مشورے کے لحاظ سے یا بیعت کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی جگہ کو یہ اللہ دستیاب کرا دے تو دارالفتاء والارشاد کے نام سے انشاءاللہ اس کی بنیاد بزرگوں سے ڈلوا دیں گے, اور پھر اللہ چاہے گا تو اس میں کام بھی ہوگا. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.